آج ہم جو ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے سائیکل آف سن، بار بار گناہ کرنے کی عادت۔ نیک لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، عمرہ اور دوسری عبادت کرتے ہیں، وہ بھی اکیلے میں کچھ ایسے گناہ کرتے ہیں جس کی عادت چھوڑنا بہت مشکل لگتا ہے۔ یہ مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک روحانی اور دوسرا سائیکولوجیکل، اور ہم کو دونوں پر بات کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے سائیکولوجیکل پہلو پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اکثر یہ مسئلے میں صرف روحانی پہلو سے بات ہوتی ہے اور یہ پہلو نیگلیکٹ ہو جاتا ہے۔ سائیکولوجی میں ایک ٹرم ہے ٹریگر۔ کچھ ایسی سچویشنز ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں کچھ کیمیکلز ریلیز کرواتی ہے، جو ہم کو ایک مخصوص ماحول میں کچھ چیزیں کرنے پر اکساتی ہے، ان کو کہتے ہیں ٹریگرز۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ایکشن مووی دیکھ رہا ہے اور اچانک اسے ایک خوبصورت عورت نظر آتی ہے، تو اس کے دماغ کو ٹریگر ملتا ہے اور وہ مووی پاز کر کے کچھ اور دیکھتا ہے جو اور بھی زیادہ بیہودہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو یہ عادت لگ جاتی ہے، ایکشن مووی کی وجہ سے نہیں، صرف وہ ایک سین جس کی وجہ سے ٹریگر ہوا۔ پھر کچھ اور لوگ جب وہ اپنے گھر یا اپنے کمرے میں اکیلے رہتے ہیں ان سے گناہ ہوتے ہیں۔ جب وہ مسجد میں ہوتے ہیں تبھی ایسا نہیں ہوتا، نہ ہی جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں تبھی ہوتا ہے۔ تو پہلی نصیحت ہم سب کے لیے یہ ہے کہ ہم معلوم کریں کہ ہم سے گناہ کب ہوتے ہیں۔ کیا ہم جب اکیلے ہوتے ہیں تب؟ کون سے ٹائم پر؟ کون سی جگہوں پر؟ کیسے حالات میں؟ اگر ہمیں یہ وقت، جگہ اور حالات معلوم ہو جائیں جس میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، تو پھر ہم کو یہ حالات تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ ایک نوجوان ہے اور انٹرنیٹ پر جو مٹیریل اویلیبل ہے وہ آپ کے لیے مسئلہ ہے، تو اپنا لیپ ٹاپ کچن میں رکھے۔ آپ کی امی آتے جاتے رہے گی، آپ کے والد دیکھیں گے، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ ایسی چیزیں بند کمروں میں نہ رکھے، یہ ہمارے بچوں کو برباد کر رہی ہے۔ دوسرا پہلو روحانی ہے۔ ایک بندے کے لیے نارمل بات ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور بعد میں پھر وہی گناہ دہرائے، کیونکہ ہم خطاؤن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو خاطئون نہیں بلکہ خطاؤن کہا، کل بنی آدم خطاؤن، اور خطا عربی میں صبغۃ المبالغہ ہے، ہائپربولائی اسٹیٹ، جس کا آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو بار بار غلطی دہراتا ہے، جیسے خباز بریڈ بار بار بناتا ہے۔ تو یہ بات ہوتی ہے اور ہونی ہی ہے کہ کچھ گناہ بار بار سرزد ہو گئے، لیکن اگر توبہ کرتے وقت ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ 3 ہفتے بعد یہ گناہ میں واپس کرنے والا ہوں، تو ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے لیست التوبۃ الذین یعملون السیئات، توبہ ان کے لیے نہیں جو گناہ کرتے ہی جائے، جنہوں نے پہلے سے طے کر لیا ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، وہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کو ایک سنجیدہ باشعور زبانی عہد کرنا ہوگا، بس ہو گیا، اب یہ گناہ سے رکنا ہی ہے، نہ یہ کہ صرف 1-2 بار اللہ کے آگے رونا، مجھے معاف کر دو، مجھے یقین نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سب کیا، اور پھر سے وہی کرنا۔ نہیں، آپ کو سولوشن ڈھونڈتے رہنا ہوگا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، سنجیدہ کوشش کرنی ہوگی، اور اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو دوسروں کی مدد لیجئے، ان لوگوں سے بات کیجئے جن پر آپ کو بھروسہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ کسی سے پوچھنے میں بہت شرمندگی محسوس ہوتی ہے، لیکن ہم سب کو کسی نہ کسی وقت مشورے یا مدد کی ضرورت تو ہوتی ہے۔ جب آپ کو یہ احساس ہو کہ یہ گناہ کئی سالوں سے چل رہا ہے اور آپ خود اس سے پیچھا نہیں چھڑا پا رہے ہیں، تب ضرور کسی اور کی مدد لیجئے۔ آج امت میں سائیکولوجیکل اور روحانی کاؤنسلنگ کی بہت اہمیت ہے، بہت سارے نوجوان، بہت سارے خاندان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یہ امت کی ٹاپ پرائیورٹی میں سے ہے۔